بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليلۃ القدر کی فضیلت 1000 ماہ سے زیادہ اجر و ثواب۔ رمضان المبارک کی جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورہ قدر میں ليلۃ القدر قدر والی رات قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین جبرائیل اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں نزول قرآن کی رات اور اس کے فضائل و برکات ذکر فرمائے گئے ہیں، اور قرآن کی اس رات میں نازل کیے گئے ہونے کی وجہ سے اس رات کو یہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اس رات کی تلاش اور اس میں عبادت کر کے 1000 ماہ سے زیادہ کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور اپنی امت کے لیے اسے مشروعیت کا درجہ بخشا، جس کے بارے میں یہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ رات چونکہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں سے ایک ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نہ صرف یہ کہ خود عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دلاتے اور جگاتے تاکہ وہ بھی اس سعادت کو سمیٹ سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مراد ہے جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ اور چاق و چوبند ہو جاتے اور شب زندہ داری قیام اللیل فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگا لیتے تھے۔ جبکہ صحیح مسلم و ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی میں جتنی محنت رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں کیا کرتے تھے اتنی دوسرے ایام میں سے کسی میں نہیں کیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کی عدم تعین۔ اس رات کو آخری عشرہ کی چند راتوں میں بطور خاص تلاش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، لیکن کسی ایک رات کی تعین نہیں فرمائی۔ چنانچہ ابو داؤد، مسند احمد اور معجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو 23ویں رات میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و مسند احمد، موطا مالک اور حجت الاولیاء ابو نعیم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ ابو داؤد، مسند احمد اور مسند طیالسی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور جو اسے تلاش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ 27ویں رات میں تلاش کرے۔ لیکن اس سلسلہ میں صحیح اور ساتھ ہی مبنی بر احتیاط حدیث وہ ہے جو کہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری و ابو داؤد اور مسند احمد میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر 21ویں
23ویں یا 25ویں رات ہے۔ موجم طبرانی مسند احمد اور المختار للضیاء میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، میں نے وہ رات دیکھی مگر پھر بھول گیا۔ صحیح ابن خزیمہ اور قیام اللیل مروزی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری رات میں تلاش کرو۔ موجم طبرانی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کی 27ویں رات میں تلاش کرو۔ صحیح مسلم و ابو داود، مسند احمد و طیالسی اور سنن کبریٰ بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کی آخری عشرے میں اور اس کی بھی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح مسلم و ابو داود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات کی وضاحت بھی کی ہے کہ ان سے مراد 21ویں، 23ویں اور 25ویں راتیں ہیں، اور یہی مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک سابقہ حدیث کا ہے۔ اور ایسی ہی ایک حدیث ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان اور شعب الایمان بہقی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا آخری 29ویں رات میں۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود و ابن ماجہ، بہقی اور مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر ایک چھوٹے سے قبے میں دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے عشرہ اول کا اعتکاف کیا، پھر عشرہ اوسط کا اعتکاف کیا، پھر حاتب غیب کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرہ میں کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی اور پھر بلا دی گئی۔ اس رات کی صبح کو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں پانی اور مٹی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ تم اس رات کو آخری عشرہ کی راتوں میں تلاش کرو۔ آگے راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، لہذا بارش کا پانی مسجد میں ٹپکتا رہا، اور میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ 21ویں رات کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی گارے کے آثار نمایاں تھے، یعنی گیلی جگہ پر سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس حدیث شریف میں لیلۃ القدر کی 21ویں رات ہونے کا تذکرہ ہے، جبکہ صحیح مسلم و ابو داود، ترمذی و نسائی، دارقطنی اور مسند حمیدی میں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جو شخص سال بھر کی ہر رات کو قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ رات رمضان میں اور رمضان کے بھی آخری عشرہ میں بلکہ 27ویں رات ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ جان لینے کے بعد کہے اس پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، لہذا سال بھر کے قیام اللیل کا مشورہ دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بلا استثناء یقینی انداز سے انشاءاللہ کے بغیر حلف یا قسم کھا کر کہا کہ وہ رات رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، اے ابو منظر، یہ بات آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اس علامت یا نشانی کی بنا پر کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس رات کے بعد صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں کرنیں نہیں ہوتے،
یہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث ہے، جن میں سے بعض میں 21ویں رات کو، بعض میں 23ویں یا 25ویں یا 27ویں رات کو، اور بعض میں 29ویں رات کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اخوت سب سے زیادہ مبنی بر احتیاط عمل یہ ہے کہ آخری عشرے کی سبھی راتوں میں قیام کیا جائے، ورنہ کم از کم طاق راتوں میں، اور ان میں 5 طاق راتوں میں سے ہی ایک وہ رات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لیلۃ القدر کو 2 قسموں میں تقسیم کر کے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک وہ ہے جس میں امور حکیمہ کی تقسیم ہوتی ہے اور اسی میں قرآن اتارا تھا، جبکہ دوسری وہ رات ہے جس میں روحانیت کا عالم کے اندر پھیلاؤ ہوتا ہے۔